بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سب پر اپنی رحمتیں برساتا ہے، بے شک ہمیں اپنی ہدایتوں کا راستہ بھی اللہ رب العالمین دکھاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے ذریعے ہمیں ہر چیز کا بہترین طریقہ سمجھ آیا، ہر وہ طریقہ جو ہم نہیں جانتے تھے۔ تو برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ہی حیات مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سب کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہم سب اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں روشنی لانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ایک بار پھر سے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی بزی زندگیوں میں سے یہ وقت نکالنے کی ہمیں توفیق دی اور اپنے کلام کو سمجھنے کے سفر میں ہمیں شامل کیا۔ اور آپ سبھی پیارے طلباء اور طلبات کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جس لگن کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آپ مطالعہ قرآن کلاس میں حصہ لیتے ہیں، آپ کی اس لگن سے ہی اس کلاس کا ماحول اور بھی روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح کلاس جوائن کرتے رہیے، اٹینڈنس لگاتے رہیے اپنی، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہماری یہ کلاس صرف تعلیم کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دلوں کی تزکیہ کا یہ ایک بہترین راستہ ہے، ایک سبب ہے۔ ہر دن ہم اس کلاس میں ہم سیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیسے بہترین انسان اور بہترین امتی اور بہترین بندہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ وہ ذریعہ ہے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری اس مطالعہ قرآن کلاس میں چیپٹر 12 شروع ہو چکا ہے، جو کہ ہے سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک، جس میں ہم کور کرنے والے ہیں، یعنی کہ مکمل سورہ تحریم کو۔ تو آج ہم سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 اور 2 کا کنکلوژن کریں گے، سمجھیں گے، کیونکہ کل ہم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا اور کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم سبق دیا ہے کہ دین میں کسی کی خوشی کے لیے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو آئیے ان آیتوں کے ترجمے پر نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہم کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے اور آج ان آیتوں کا کنکلوژن کر دیا جائے گا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ بہت شاندار اور بہت بہترین آیتیں ہیں جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان آیتوں سے جو بھی سبق ہمیں ملتا ہے انہیں ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ تو آئیے مکمل طور پر ان آیتوں کو اور سمجھتے ہوئے گزارش کروں گی بھائی مواہب سے کہ وہ پلیز آئیں اور ان آیتوں کو کنکلوڈ کر دیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رائے حق کے ساتھیوں، سورہ تحریم کا ہمارا آغاز ہو چکا تھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور آیت نمبر 1 اور 2 انشاءاللہ آج اس کا کنکلوژن کیا جائے گا۔ جو مطالعہ میں پارٹیسپیٹ کیا الحمدللہ ساتھیوں نے کافی باتیں رکھی، لیکن اس آیت میں کچھ باتیں ایسی ہیں حکمت بھری جو کہ مطالعہ میں نہیں آئی تھی،
ऊपरी तौर पर जो बातें आनी थी इस आयत को देखकर वो इंशाल्लाह मुताला में आ गई थी, लेकिन इस आयत की गहराई क्या है, अल्लाह ताला ने ये आयतें हमारे सामने क्यों नाजिल की हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को क्यों डिस्कस किया है पब्लिकली, ये इस चीज़ पे हमें खुद गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं तो ये कुरान में वही नाजिल ना करके पर्सनल तौर पर कर देते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही देते और कि अपनी बीवियों को ऐसे समझाएं और आप ये काम ऐसे नहीं करें, तो किसी को पता भी नहीं चले। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह की गई ताकि कयामत तक लोग इस चीज़ को पढ़ते रहें बार-बार। तो इंशाल्लाह, तो सबसे पहले हम आयत नंबर 1 देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी तुम क्यों उस चीज़ को हराम करते हो जो अल्लाह अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की है। यहाँ पे अगर आप आयत में देखेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क है, यानी अल्लाह ताला पूछ रहे हैं। तो क्या ये अल्लाह ताला पूछने का अंदाज है या तंबी का अंदाज है? ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, ये पूछना नहीं चाह रहे हैं अल्लाह ताला नबी से अपने कि तुम बताओ, रीजन दो। अल्लाह ताला को पता है ये तंबी का अंदाज है, ये गिरफ्त का अंदाज है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए नबी तुमने क्यों कर लिया उस चीज को हराम अपने पर जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया। अल्लाह ताला अपने नबी को कि हाँ, वो तंबी कर रहे हैं, ये नहीं है कि मालूम करना चाह रहे हैं कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माकूल जवाब देंगे, नहीं। तो ये तंबी के तौर पर अल्लाह ताला ने किया है। ये तंबी क्यों की थी, जैसा कि पहले वाकया रखा जा चुका है इसके इंट्रोडक्शन में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि असर के बाद वो अपनी हर बीवी के पास वो कुछ वक्त के लिए जाते थे, थोड़ा थोड़ा टाइम सबके लिए मुकर्रर कर रखा था, और उसी उसी दरमियान वो अपनी बीवी से वो करीब भी हो लिया करते थे। और एक बार क्या हुआ, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो घर है वो मामूल से ज्यादा टाइम लग गया था। इस पर अम्मी आयशा को गैरत आई, यानी वहां टाइम कैसे लग गया ज्यादा। तो फिर उन्होंने अम्मी सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मिलकर एक प्लानिंग की कि हम ऐसा करते हैं, वहाँ ज़्यादा टाइम लगा था। उन्होंने तहकीक करी कि अम्मी हफ्सा के पास एक उनकी कौम से एक शहद आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उसी का शरबत बनाकर पिलाती हैं। तो फिर उन्होंने प्लानिंग की कि अब जैसे ही अगले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आएंगे, अम्मी आयशा ने कहा अम्मी सौदा से, आपके पास आएंगे तो आप कहना आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। और अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि पाक मिजाज आदमी थे, उनके अंदर ये गवारा नहीं कर सकते कि उनके अंदर से कोई स्मेल आए। वो इत्र मतलब खूब लगाया करते थे, सुन्नत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकी का, साफ सफाई का, स्मेल का, इनका बड़ा ख्याल रखते थे। जो अम्मी आयशा थी वो जानती थी अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कहेंगे कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज को ही छोड़ देंगे, उस चीज को ही छोड़ देंगे। तो उन्होंने प्लानिंग बिठाई कि आप ऐसे कहना कि जब आपके पास आए तो आप कहना आपके मुंह से स्मेल आ रही है, शायद आप मगाफिर खा कर आए हैं। मगाफिर आम, एक मीठा होता था लेकिन वो गोंद की तरह होता था, वो चिपचिपा होता था, एक पेड़ से निकलता था। होता तो मीठा था लेकिन उसको खाने के बाद स्मेल आती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं खाते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आपके पास आए तो आपके ना मगाफिर खाकर आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जाहिर सी बात है मना करेंगे कि नहीं खाकर आए हूं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था कि वो शहद का शरबत पीते हैं, मतलब कि पीकर आए हैं वहां से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं खाया। तो फिर आप उनसे कह देना, लगता है कि आपने जो शहद पिया है उस शहद की मक्खी ने मगफीर के पेड़ का अर्क चूसा होगा, उसका जूस उसने चूसा होगा जिसकी वजह से उसके शहद में भी आने लगी। तो ये रीजन दिया। हाँ, अम्मी आयशा ने यही बात अम्मी सौदा से कही और सफिया से भी कही कि आप भी यही करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मामूल के मुताबिक जाते हैं तो अम्मी आयशा भी यही करती हैं, अम्मी सौदा भी, अम्मी सफिया भी। तो उनकी सारी बीवियां यही करती हैं। और लास्ट में वो अम्मी हफ्सा के पास जाते हैं और वहां पर फिर ये कह देते हैं कि मैं इस शहद को नहीं पीऊंगा, इस शहद को आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा। वो क्यों? क्योंकि उनकी बीवियां यही चाहती थी। और ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये सुनकर कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यानी शहद की, ये सुनकर अम्मी सौदा बोली कि हम कामयाब हो गए।
تو अम्मी आयशा ने उनसे कहा कि अभी चुप हो जाओ, मामला ठंडा होने दीजिए, ऐसे करके, अभी चुप हो जाइए। तो ये था वो असल वाक़या। लेकिन बुखारी का ये वाक़या है जो सही बुखारी में आपको 5268 नंबर पे पूरा वाक़या मिल जाएगा, जिसमें अम्मी सौदा के घर, जो अम्मी हफ्सा के घर वो शहद के लिए जाया करते थे, और ये जो प्लानिंग की थी अम्मी आयशा ने और अम्मी सौदा ने मिलकर ये प्लानिंग की थी। लेकिन बुखारी में ही दूसरी हदीसें हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया गया है कि अम्मी ज़ैनब के घर वो शहद पिया करते थे, और ये जो प्लानिंग की थी अम्मी आयशा ने और अम्मी हफ्सा ने मिलकर ये प्लानिंग की थी। तो दोनों तरफ हदीसें हैं, यानी शहद का वाक़या ऑथेंटिक है, लेकिन उसमें नाम आगे-पीछे हैं। वहाँ हज़रत ज़ैनब है और यहाँ हज़रत हफ्सा है। तो वो कभी आपके वो निगाह से वो गुज़रेगी शहद वाले वाक़ये में अम्मी वो ज़ैनब के घर जाया करते थे, तो आप उस चीज़ को समझ जाइएगा कि असल चीज़ है, हमें वाक़या समझना है। वो किसी के घर भी जाया करते थे। तो जैसा कि अल्लाह ताला ने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इसका मतलब ये था कि अल्लाह ताला तुमसे पूछना नहीं चाह रहा है। अल्लाह ताला तुमको तंबीह कर रहे हैं, तुमने ऐसा काम क्यों किया? जैसे कोई बाप अपने बेटे से कहता है, जैसे अगर वो बाहर वो गया या कपड़े गंदे करके ले आया, तेरे कपड़े कैसे गंदे हुए? बाप को पता होता है मिट्टी में खेल कर आ रहा है, तेरे कपड़े गंदे कैसे हुए? यानी तूने ये काम क्यों किया? तू मिट्टी में क्यों खेला? या कुछ भी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो बाप पूछना नहीं चाहता है कि वो रीजन देगा कि पापा मैं खेल रहा था, मैं गिर गया इसलिए मिट्टी लग गई। नहीं, ये तंबीह का अंदाज होता है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया है। और हमें इस चीज़ का यहाँ खास ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो हराम को हलाल और हलाल को हराम कर दे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इख्तियार नहीं है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इख्तियार नहीं है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें हलाल की हैं, वो अल्लाह के हुक्म से की हैं, अपने पास से नहीं किए हैं। कुरान की आयत है कि हमारा नबी जो भी बोलता है, वो हमारी तरफ से बोलता है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो चीज़ थी, यानी जो शहद था, वो अपनी जात पर हराम किया था। हराम भी क्या किया था कि मैं आज के बाद इसको नहीं पीऊँगा। इसी की वजह से कर रहे हो ना आप लोग, मैं इसको नहीं पीऊँगा आज के बाद। सिर्फ़ एक मतलब कि ज़ाती तौर पर उनकी राय तो थी। कोई शरीयत का हुक्म तो नहीं था कि ये हराम कर दिया गया है, तमाम मुसलमानों के लिए हराम कर दिया गया है। ऐसा तो नहीं किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कानूनी तौर पर या शरीयती तौर पर इसको हराम ठहरा दिया हो, या इस चीज़ को अकीदे के तौर पर हराम समझ लिया हो कि ये हमारा अकीदा है कि हम शहद नहीं पिएँगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ़ अपनी ज़ात पर ये चीज़ अप्लाई करी थी, तो फिर अल्लाह ताला ने उस पर भी पकड़ कर ली, उस पर भी पकड़ कर ली। कोई शरीयत की चीज़ नहीं थी, कोई कानून नहीं बना दिया गया था। उस पर भी पकड़ कर ली। क्यों अल्लाह ताला ने पकड़ इसलिए की क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नाइब हैं इस दुनिया पर। अल्लाह ताला के पैगंबर हैं वो। उनका किसी काम से रुक जाना ये मुसलमानों में गलतफहमी पैदा कर सकता है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे नबी की सुन्नत नहीं है, हमारे नबी इस काम से बचा करते थे। तो उम्मत उसको अपने ऊपर हराम कर लेती अगर ये तंबीह नहीं की जाती, अगर ये तंबीह नहीं की जाती, हराम कर लेती उम्मत उसको अपने ऊपर। उन्हीं को तो हम फॉलो करेंगे, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर वो गिरफ्त की गई है। ये गिरफ्त की गई है इसलिए ताकि आगे उन उनकी ज़िंदगी से ही लोगों को अहकाम निकालने हैं। क़यामत तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ही लोग समझेंगे, वहीं से अहकाम लेंगे। तो उनकी ज़िंदगी की पूरी निगरानी रखी गई है। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी की पूरी निगरानी रखी है, तभी हम बेफ़िक्र होकर, बेखौफ होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अहकाम और हिदायत निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वो अल्लाह ताला की ही तरफ से है। वहाँ ज़रा भी रद्द-ओ-फ़ेर नहीं है। और एक बात ये है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कुरान में भी कहा है बार-बार सूरह यूनुस में कि अगर आप हलाल को हराम कर लें या हराम को हलाल कर लें। सूरह यूनुस आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी इनसे कहो तुम लोगों ने कभी ये सोचा कि जो रोज़ी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उतारी थी, उसमें से तुम खुद उसमें से तुम खुद ही वो किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लेते हो।
جو روزی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو روزی میں نے اتاری ہے اسی میں سے تم وہ کسی کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا لیتے ہو، تم خود سے ہی یہ حکم لگا دیتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھو اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ یعنی یہ جو تم اللہ تعالیٰ کی جو حلال روزی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے روزی اتاری ہے انسانوں کے لیے، اس میں سے ہی کسی کو اپنے لیے حلال کر لے، وہ حلال کر لیتا اور کسی کو ہی حرام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو یہ حکم تم نے کس کو دیا ہے؟ یہ حکم تمہیں کس نے دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ اگر ہم کسی چیز کو کہہ رہے ہیں حرام، یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ حرام نہیں کی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی شریعت میں یہ حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہم نے جھوٹ گڑھ دیا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ انسانوں سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حلال چیزیں ہیں نا ان کو حرام نہیں کرنا، حرام نہیں کرنا، اور جو حرام ہے اس کو حلال نہیں کرنا۔ سورہ یونس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 87 میں بھی اس بات کو بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ کو جاتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو پاک چیزیں حلال کی ہیں ہمارے لیے ان کو ہمیں حرام نہیں کرنا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یعنی جو حرام کر لیتے ہیں وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ جاتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ یعنی یہ اختیار نہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نہ ہی ان کے بعد امت میں کسی کو دیا کہ وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرے۔ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج کے ٹائم میں بھی ہم حرام اور حلال کا فیصلہ کرنے والا کس کو بنا رہے ہیں، کس کو اختیار دے رہے ہیں؟ ہر 5 سال میں کچھ ہوتا ہے ہمارے درمیان، ہم اس میں سے اپنا ایک ایک بندہ چن کر بھیجتے ہیں۔ وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہاں جا کر کیا کرتا ہے وہ بندہ؟ بھائی اکثریت نے اگر یہ کہہ دیا یہ قانون بننا چاہیے تو وہ حلال ہو گیا، 51% ووٹ مل گئے، یہ قانون بننا چاہیے، حلال ہو گیا۔ اور اس کو وہاں بھیجنے والا کون؟ ہمیں نا، ہم نہیں تو بھیجا ہے وہ وہاں جا کر وہ کچھ بھی کریں، یعنی وہاں اللہ رسول یہ نہیں ہے، وہاں ہے اکثریت، اکثر 51% ووٹ ہمیں مل گئے، دیٹس اٹ، فائنل قانون کہ لڑکا لڑکے سے مطلب کی شادی کر سکتا ہے، جی ووٹنگ ہوگی۔ اللہ کا حکم نہیں، اللہ نہیں ہے حرام اور حلال کا اختیار فیصلہ کرنے والا، ہمیں ووٹنگ ہوگی کہ لڑکے کی شادی لڑکے سے ہونی چاہیے، 51% ووٹ مل گئے، ہاں ہونی چاہیے۔ کہ لڑکی کی شادی لڑکی سے ہونی چاہیے، جی ووٹ کریں، 51% ووٹ مل گئے، ہونی چاہیے۔ تو یہ خود سے ہی تو کر رہے ہیں، یہ قانون بنا دیا ہم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون نہیں بنایا تھا، صرف اپنی ذات پر ہی اس چیز کو اپلائی کیا تھا، کوئی مسلمانوں سے نہیں کہا تھا کہ تم بھی ایسی کرنا، لیکن یہاں تو امپلیمنٹ ہوتے ہیں قانون۔ ان کو وہاں بھیجنے والا کون؟ پہلے ایک بیعت ہوتی تھی، یعنی ایک قبیلے کا سردار ہوتا تھا، اس قبیلے کے سردار اس قبیلے کے سردار نے اگر کہیں بیعت کر لی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پورا قبیلہ متفق ہے، یعنی اس پورے قبیلے نے ان کو وہ سردار بنایا، اب پورے قبیلے کی باغ دوڑ اس سردار کے ہاتھ میں آ گئی، وہ سردار اپنے پاس سے ڈیسیزن لے سکتا تھا۔ ایسے یہی چیز ہے، ہر اسمبلی ہے، ہر اسمبلی میں آپ ایک بندہ ایک نمائندہ وہاں بھیجتے ہیں، اور وہی نمائندہ چنتا ہے، وہی حرام اور حلال کا فیصلہ کرتا ہے، تو اس میں ڈائریکٹلی ہم بھی انوالو ہیں، ہم بھی انوالو ہیں اس میں، حرام اور حلال میں۔ اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہر 5 سال بعد ہم بھول جاتے ہیں، اور فیصلہ کرنے والا ہم کسی اور کو اللہ کے سوا بنا کر آ جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے والے تو آپ ہیں، آپ کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، آپ تو مسلمان ہو کے وہ رہنما ہے، لیڈر ہیں، یہ دھوکہ کھاتے ہیں ہم ان سے، یہ باغی ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ اپنی داڑھیوں سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ اپنی یہ ٹوپی سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ پجامے کو ٹکنے سے اوپر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے، یہ باغی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔
इन बागियों से जंग करनी है, इन बागियों को सपोर्ट करते हैं जाकर। ये क्या है? ये भी तो हराम को हलाल करना है जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में वोटिंग करें जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये तो नॉर्मल है, एक औरत है वो जब चाहे जिससे चाहे रिलेशन बनाए, इसमें क्या? उसके शोहर को क्या जी, लीगल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे कोई सजा नहीं है इंडिया में, एक भी सजा नहीं है। एक बीवी चाहे कितने ही मर्दों के साथ रिलेशन बनाए, उसका शोहर उससे ये नहीं कह सकता कि तू ये काम क्यों कर रही है। डिवोर्स लेगा तो फिर डिवोर्स का प्रोसेस है, एलिमनी देनी पड़ेगी, एलिमनी में आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये क्या हो रहा है? ये हराम और हलाल के फैसले नहीं हो रहे हैं? ये चीज हमें नजर क्यों नहीं आती? ये हमें नजर क्यों नहीं आ रही? ये भी तो हराम और हलाल के फैसले हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो 4 तरह के जानवर हैं उनका गोश्त हलाल रखा है। बकरी है उसमें, बकरी बकरा, इसी की जो किस्में हैं, भेड़ वगैरह, ऊंट हैं और गाय हैं, हलाल है ना। लेकिन हमारे ऊपर हराम कर दिया गया है। तो ये हराम और हलाल का फैसला कौन कर रहा है? ये इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी नहीं दिया। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी नहीं दिया। बात सोचने वाली है। लेकिन हमारे ऊपर ये हराम और हलाल का फैसला ये कर कौन रहा है? सोचने वाली बात है। तो अल्लाह ताला ने ये इख्तियार किसी को भी नहीं दिया है, तो हमें भी सिर्फ अल्लाह ताला को देना है। अगर आप अल्लाह ताला के सिवाय इख्तियार किसी और को दे रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्टली खुदा बना रहे हैं। ये इख्तियार खुदा का है। तो आपने उस इंसान को, उस बागी इंसान को खुदा बना लिया कि आप इस चीज का फैसला करेंगे। और इसके अलावा ये मैं आपको थोड़े ऊंचे लेवल पे लेके था, अगर इसके नीचे हम आए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है, ये तो 5 साल में हम एक बार खुदा बनाते हैं और फिर 5 साल तक उनकी इताअत करते हैं, यानी इबादत करते रहते हैं उनकी, जी जो आपका हुक्म सर आंखों पर। 5 साल में उनको खुदा चुन लिया, हाँ जी इस बार खुदा हमारे ही एक हुए, इनकी दाढ़ी अच्छी लग रही है, हाँ इनको भेजेंगे यहाँ से। वो चुन लिया। उसके बाद 5 साल तक उनकी बंदगी करते हैं इंसान। उसके अलावा डेली रूटीन में भी इंसान की बंदगी वो करता रहता है। जैसे इंसान, मैंने देखा है कि एक बड़े करीबी हमारे साथी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन है। तो वो कहते हैं कि हमने तो अपनी अपनी बीवी से मतलब कि वादा कर लिया। मैंने क्या, कौन सा वादा? हम दूसरी नहीं करेंगे, वादा कर लिया हमने तो। भाई यही तो तहरीम है, यही तो आपने तहरीम कर लिया। जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल किया है उसको आप हराम कैसे कर लेते हैं अपने ऊपर? हमने तो वादा कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ इतना कहा था कि मैं शहद नहीं खाऊंगा आज से, अपनी जात पर कहा था, कोई कानून नहीं बनाया था। वो कहते हैं नहीं हम तो खुश हैं और हमने उनसे वादा कर रखा है, प्रॉमिस कर लिया हमने उनसे। मैंने कहा आपको नहीं करनी आप नहीं करिए, लेकिन ये ना कीजिए कि वादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, आइंदा कभी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। मैंने कहा ये तहरीम क्यों कर रहे हो आप? तहरीम करने का अल्लाह ताला ने मना किया है। आप नहीं करें, आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप उसको अपने तक रखें। आप अल्फाज क्यों अदा कर रहे हैं? आप बीवी से क्यों वादा करते हैं? तो ये तहरीम है, यानी अपने ऊपर हराम करने का अमल। तो यही तो तहरीम थी। और फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ इसी पर नहीं छोड़ा, क्या ए नबी तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की है, बल्कि उसके बाद उसका रीजन भी बता दिया कि नबी ने ये काम क्यों किया है, उसका रीजन भी बता दिया। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा वो क्या, इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया अल्लाह ताला ने, क्यों करते हो हराम? ये भी तंबी के तौर पे था, और ये भी अल्लाह ताला को पता है ये काम किस लिए हुआ है, कि बीवियों को खुश करने के लिए हुआ है। तो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया, इसलिए तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो ये काम कर कर। और अगर बात सिर्फ इतनी ही होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना कह दिया जाए कि आप हराम को हलाल नहीं कर सकते, तो बात खत्म थी। लेकिन अल्लाह ताला ने बीवियों को भी इसमें तंबीह की है।
बीवियों को भी मतलब लाए हैं आयत आयत में। लाने की कोई जरूरत थी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला लाए हैं। अल्लाह ताला लाए हैं, ये काम तुमने इसलिए किया है। यानी वो जो रीजन था, वो अल्लाह ताला, वो जो काम था उसका रीजन ना भी देते तो भी चलता ना, बात तो पूरी अदा हो गई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने बीवी को भी दाखिल किया है, क्योंकि ये काम तुमने अपनी बीवी को खुश करने के लिए किया है। इससे हमें एक चीज क्या पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये काम हुआ है, और इंशाल्लाह इसको आगे मैं अभी बताऊंगा कि बीवियों को खुश करने के लिए जो एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर, पहले उसको यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल इस आयत से ये पैदा होता है कि अल्लाह ने एक काम को हराम करके सिर्फ उसके टोकने पे ही नहीं रखा, बल्कि उसकी जो वजह थी ना, यानी बीवियों को बीवियों की वजह से वो काम हराम किया था, उसको भी अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया है। इसका मकसद ये था, इसका जवाब ये है, अल्लाह ताला ने इसको बीबी का नाम यहाँ इसलिए ऐड किया है ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की भी अल्लाह ताला ने इसी आयत में गिरफ्त कर दी। बात सिर्फ इतनी होती कि तुम हराम को हलाल क्यों कर लेते हो, ये सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को तंबी थी। ये सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे बीवियों के अल्फाज जोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की भी गिरफ्त कर ली कि तुम्हारा ये काम नहीं होना चाहिए था। तुम अपना मनसब समझो, अपना ओहदा समझो, उम्मत की माए हो तुम। वो तुमने नबी के खिलाफ ऐसे काम क्यों वो करने स्टार्ट कर दिए, तुमने नबी के खिलाफ चालें क्यों मतलब कि चलनी स्टार्ट कर दी। वो तुम्हारे शोहर भी हैं और साथ साथ अल्लाह के रसूल भी हैं। वो कोई मामूली शोहर नहीं है आपके, आप कोई मामूली औरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने नबी के साथ साथ उनकी बीवियों की भी गिरफ्त की है। ये काम तुमने खुशी चाहने के लिए किया है ना, ये ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी एहसास हो कि हम पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमसे बचकाने हरकतें नहीं होनी चाहिए। हमारा ओहदा क्या है, हम उम्मत की माए हैं। हमारी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हलाल चीज को हराम कर लिया। सोचना चाहिए उन्हें खुद को। इसलिए अल्लाह ताला ने बीवियों का यहाँ पर वो खास जिक्र किया है। अल्लाह ताला सिर्फ अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही तंबी करके वो छोड़ देते तो जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह हुई। लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने देखें बीवियों की भी इस्लाह कर दी, बीवियों की भी इस्लाह कर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। इसके अलावा इंसान अपनी बीवी को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, जो आप रिलेट कर पाएंगे अपने आसपास के जो की मुआशरा है, जो आसपास के आपके अड़ोस पड़ोस वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वहां से आप रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले इंसान क्या करता है कि बीवी के लिए वो हराम कमाने लगता है, बीवी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। बीवी ने बोल दिया कि भाई की शादी है, मेरे 20,000 रुपये चाहिए मुझे, और 15,000 रुपये मुझे वहां के लिए चाहिए, 50,000 रुपये मुझे वहां के लिए चाहिए। ये चीजें नहीं है एक शोहर पर, एक आदमी पर। वो क्या करेगा फिर, बाहर जाएगा, जहां उसको झूठ बोलकर 1,000 रुपये बचेंगे तो वो झूठ बोल देगा, क्योंकि उसको वहां भी पैसा देना है। तो इंसान बीवी की खुशी के लिए हराम कमाने लगता है। इसमें औलाद की भी खुशी है, औलाद के लिए भी इंसान यही करता है कि मेरी औलाद की जिंदगी बेहतर हो जाए, इसका लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाए, बड़े से बड़े स्कूल में उसको पढ़ाऊं, बड़े से बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन कराऊं। तो बीवी के लिए सबसे पहले इंसान हराम कमाता है, हराम कमाता है, सबसे पहले हराम की तरफ ही जाता है। एक इंसान की जितनी हैसियत है उसी में वो की गुजर बसर करे अपना। देखे मेरे शौहर की इस्तेताद कितनी है। एक बीबी को तो पता होना चाहिए ना उसकी शौहर की वो इस्तेताद कितनी है। बीबी को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। लेकिन बीबी को पता होने के बाद भी वो कि अपनी अपनी डिमांड रखती हैं। ये क्या है, इसकी वजह से इंसान हराम की तरफ जाता है, हराम कमाने लगता है। तो बीबी को खुश करने के लिए सबसे पहले इंसान हराम की तरफ वो चला जाता है। और दूसरी चीज जो हमारे मुआशरे में देखी जाती है कि बीबी को खुश करने के लिए इंसान क्या करते हैं कि नफरत, जो अल्लाह ताला की नफरत वाले काम होते हैं ना, वो अपनी बीवी की खुशी के लिए वो कर लेते हैं या उसको करने देते हैं। जैसे बेपर्दगी,
یعنی ان کی بیوی کو پسند نہیں ہے کہ وہ حجاب کریں، برقع پہن کر جائیں، تو ٹھیک ہے، آپ کی خوشی کے لیے آپ کیا کریں، آپ برقع نہ پہنا کریں، آپ میری بائک پہ ایسی بیٹھ جایا کریں۔ یہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام انسان کرتا ہے، کس کے لیے؟ بیوی کی خوشی کے لیے۔ دوسرا، جو نامحرم اس کے کزن ہوتے ہیں بیوی کے، بھئی یہ تو میرے کزن ہیں، تو بہن بھائی ہیں، ان سے تو ملنا جلنا میرا پہلے سے ہی ہے، تو ان کے ساتھ فری ہونے دینا، ان کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ جانا، یہ بھی ایک شوہر برداشت کرتا ہے، چل تو خوش ہے نا اس میں، ہاں ٹھیک ہے چل، جبکہ نامحرم ہے وہ، بھائی بیوی ہے تیری، کیوں نہیں روک رہا اسے؟ یا بیوی کو کوئی گانے پسند ہے تو ٹھیک ہے، بیوی گانے سن رہی ہے، وہ بالکل بھی نہیں ٹوک رہا اسے۔ بیوی کو کوئی فلم، کوئی ڈرامہ پسند ہے، پاکستانی سیریل پسند ہے، اس میں بے حیائی چل رہی ہے، بے پردگی چل رہی ہے، ہر سیریل میں تو لو اسٹوری چل رہی ہے، لو اسٹوری کے اندر بھی وہ ایک اور لو اسٹوری چلتی ہے، اس کے اندر کوئی تھرڈ مطلب کی پرسن وہ آتا ہے، وہ اس کی بھی وہ کہیں نہ کہیں سے وہ لو اینگل ہوتا ہے، یہ چل رہا ہے اسی مطلب کی سیریل میں، یہی دیکھنا ہے۔ تو بیوی کی مطلب کہ وہ خوشی کے لیے وہ سیریل دیکھے جا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ، ریلز مطلب چل رہی ہیں، بیوی ریلز چلا رہی ہے، اس پہ کچھ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے بس آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام بیوی کو، تاکہ میری بیوی وہ خوش رہے، اس کے لیے وہ کر لیتا ہے، اور بیوی کے خلاف اللہ کے حکم پر وہ سمجھوتا کر لیتا ہے، اللہ کے حکم پر بھی انسان وہ سمجھوتا کر لیتا ہے، جیسے اپنے والدین سے تعلق توڑ دیتا ہے، یہ معاشرے سے ریلیٹ کر پائیں گے آپ، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، ہاں آپ ہی ٹھیک ہو، صحیح کہہ رہے ہو آپ، وہ رات بھر اس کے کان بھرے گی، صبح وہ سارا غصہ اپنے والدین پہ اتارے گا، رات کو تھکا آ رہا گھر پر آئے گا، بھائی اس کو پانی کا پوچھو، اس کو کھانے کا پوچھو، کیسا رہا، اس کا موڈ ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ مطلب اس کو پتا ہے، لڑکی کو پتا ہے مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے، منہ پھلا کر بیٹھ جائے گی، آج نہیں سننے والی میں، آج تو یہ ہو گیا، اب وہ بیچارہ پریشان پوچھے گا، جی بتائیے کیا ہوا، اب بس شروع، وہاں سے جو الٹا سیدھا ایک ایک کی چار چار لگا کے وہ ڈالی جائیں گی کان میں، اس سے کیا ہوگا، اگلے دن وہ والدین سے جا کے لڑے گا، اپنے والدین سے رشتہ توڑ لے گا، اب ہمیں گھر چینج کر دینا چاہیے، یہ والدین کے ساتھ ہماری نہیں بن رہی۔ تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنے والدین سے وہ رشتہ ناتا توڑ دیتا ہے، اپنے والدین سے توڑ دیتا ہے، جن کی خدمت کر کے اس کو جنت مل سکتی ہے، ان کو ناراض کر دیتا ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ سمجھوتا کر لیتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی وہ خوشی مطلب چاہنے کے لیے ایسا کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں بھی ریلیٹ کرنا چاہیے، یہ آیت صرف وہ نہیں ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امی ان کی بیویوں کو تنبیہ کر دی گئی، نہیں، ہمیں ریلیٹ کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کہ بیوی کی ہر بات میں جی حضور، جی ہاں جی ہاں، مطلب گھر کا سربراہ بیوی کو بنا دیتے ہیں انسان، جی آپ کا جو حکم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس کا حکم ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ اس کی تحقیق ہے ہی نہیں، بس آپ راضی رہیں، آپ چاہتے ہیں ایسا ہو، ٹھیک ہے ایسی ہو جائے گا، آپ چاہتے ہیں یہ ہو، آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے کا مطلب کہ برتھ ڈے وہ سیلیبریٹ ہو، ہاں ہاں ہو جائے گا، میں لے آؤں گا کیک، اگر آج تم کیک نہیں لائے تو دیکھنا، وہ پڑوسی سے نا ان سے بول دینا، وہ مطلب کہ بوفر دے دیں گے، اور اس کو بول دینا وہ آتے ہوئے سجاوٹ کا سامان لے آئے گا، گھر پہ برتھ ڈے ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے سب کر دیا، ارینج کر دیا، یعنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملانا، جی حضور جو آپ کا حکم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس کے خلاف ہے نہیں ہے، ہاں اس کے لیے میٹر ہی نہیں کر رہا، بیوی کا حکم آ گیا، بیوی کو چاہیے، تو یہ انسان بھی کرتا ہے، یعنی اپنے گھر کے معاملات عورت کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر کے معاملات مردوں کے سپرد نہ ہو، یعنی عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں، عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں، وہ گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو وہ جھنجھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جس کے معاملات ان کی عورتوں کے حوالے ہو جائیں، اس مرد کو چاہیے کہ وہ زمین میں مطلب کہ زندہ وہ دھس جائیں،
तुम मर्द किस बात के हो? अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया है तुम्हें कव्वाम बनाया है, तुम मर्द किस बात के हो? तुम्हें सरवरा बनाया है, तुमने सरवरा अपनी बीवी को बना दिया। ना वो हलाल देख रही ना हराम देख रही। अल्लाह ताला ने कुरान में जो जो कव्वाम बनाया है, जो सरप्रस्त बनाया है, जो घर का हेड बनाया है, वो मर्द को बनाया है। उसके बाद रीजन भी दिया, क्योंकि अपना माल खर्च करते हैं, औरत की जिम्मेदारी नहीं है, सारा खर्चा वो मतलब कि मर्द उठाएगा। तो डिसीजन मेकर भी जो फैमिली का है, जो खानदान का, वो मर्द होना चाहिए। तो ये हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि आज के पहले के दौर के आदमी तो थोड़े ठीक भी थे, लेकिन आज के दौर के जो मैं देख रहा हूँ मर्द, वो ऐसे हो चुके हैं कि बस वो अगर कुछ खरीदने भी जा रहे हैं ना, तो बीवी को पहले दिखाएंगे। मतलब इतना चल रहा है। ठीक है, आपको उनके साथ कि आपको शॉपिंग करनी थी उनके साथ, तो बीवी को ले आइए था। आप मुझे क्यों लेकर आ गए? आप एक एक चीज मतलब उन्हीं से पूछेंगे सब कुछ, तो आप मुझे क्यों लेकर आए? बीवी को ले आते साथ। या अगर घर में कुछ काम होना है, तो जो घर का मर्द है ना, वो तो उसको तो पता नहीं कुछ, अरे चल ठीक है हो जाएगा। जो मतलब औरतें हैं, हाँ भैया ये चीज ऐसे होनी, ये चीज ऐसे होनी, पूरा वो डील कर रही हैं ना महरम को, हेड बनी पड़ी हैं घर के। तो ये भी इंसान बीवी को खुश करने के लिए बर्दाश्त करता है ये चीजें। और आज के मर्द इस इस मामले में बड़ा पीछे होते चले गए, उन्होंने पूरी तरह बीवी के हाथ में कमान रख दी है। और एक और चीज है कि बीवी के कहने पर किसी औरत पर जुल्म करना, ये भी इंसान करता है। इसका एहसास उस बंदे को हो सकता है जिसकी दो बीवियां हो, या एक से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो। वहां इंसान क्या करता है, जैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की दो बीवियां हैं, तो वो बीवी के कहने पर, यानी दूसरी बीवी के कहने पर वो पहली बीवी पर जुल्म करने लगता है, उसके साथ नाइंसाफी करने लगता है। या पहली के कहने पर दूसरी के साथ वो जुल्म करने लगता है। जबकि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है? अदल और इंसाफ करना है, बराबरी करनी है। लेकिन वो एक के कहने में आके दूसरी पे वो करने लगता है। और हमारे मुआशरे में जो दो शादी करता है उसका तो यही हाल है। जब उसका पहले से मन भर जाता है, वो तब दूसरी करता है, फिर दूसरी के साथ ही मतलब रहता है, पहली को छोड़ देता है। ये हाल है हमारे मुआशरे में। तो ये चीज़ें भी इंसान बीवी को खुश करने के लिए यहाँ पर वो करता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंबीह की है, और साथ साथ उनकी बीवियों की भी यहाँ पर गिरफ्त की है, उनकी भी पकड़ की है कि तुम्हारा ये काम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ये काम इसलिए हो गया, भाई तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा था कि सब यही कहना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों को खुश करने के लिए कि मैं आज से शहद ही नहीं खाना मुझे, उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला ने इसी पर पकड़ कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई गलती नहीं थी इतनी बड़ी, असल बीवियों की भी इस्लाह करनी थी। नबी के मतलब कि घर की औरतें हैं आप, नबी के खिलाफ जत्थेबंदियां कर रही हैं, गिरोहबंदियां कर रही हैं, सिर्फ किस लिए? जेलसी में। मामूल से थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है तो लगने दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हैं, वो आपके शोहर तो नहीं है सिर्फ, अल्लाह के रसूल भी तो हैं साथ साथ। तो ये तंबीह अल्लाह ताला ने यहाँ पर की है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। यानी ये जो काम नबी आपसे हो चुका है, इसके लिए अल्लाह ताला आपको कि माफ करने वाला और रहम करने वाला है, यानी आप इस काम की अपने इस्लाह कर लें। ठीक है, इसलिए सिर्फ अल्लाह ताला ने तंबीह करके छोड़ दिया है। और आखिर में अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला कि माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। यानी ये कोई इतनी बड़ी आपसे काम नहीं हो गया, ये बेध्यानी में हुआ है, आपने जानते पूछते ऐसा नहीं किया है। तो ये काम आपसे हो चुका है, लेकिन था तो ये गलती, इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ तंबीह करके, और कुरान में वो तंबीह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ कर दिया। यानी इस काम पर हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी माफ कर दिया गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माफ कर दिया गया है। तभी अल्लाह ताला ने आयत में आगे कह दिया, अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। फिर आयत नंबर 2 सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया, अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी कस्मों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया। अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही अलीम व हकीम है। तो मतलब ये है कि अगर आपने
وہ کسی بات کی قسم وہ کھا بیٹھے ہیں یا کوئی پابندی اپنے اوپر عائد کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایسا نہیں ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بھی آپ کے لیے مقرر کر دیا۔ وہ راستہ کہاں مقرر کیا تھا؟ وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ کوئی قسم کھا مطلب کہ بیٹھے اور پھر آپ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں سے رک جائیں، کوئی ایسی قسم آپ کھا لیں کہ آپ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں سے رک جائیں، تو پھر کیا کریں؟ اس قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بتا دیا تھا کہ تم لوگ جو بیکار کی قسم کھا لیتے ہو ان پر اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ یعنی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ انسان جیسے عرب میں ایک مطلب کہ محاورتاً یہ بات ہوتی ہے واللہ واللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ وہ ہر بات پہ یہ کہتے ہیں واللہ واللہ، تو یہ ان کی ہوتی ہے بے دہانی میں ان کے منہ سے نکل جانا، ان کا تکیہ کلام ایسا بن چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ نہیں کرتا۔ یعنی جو قسم آپ سے ایسے ہی نکل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ان پر تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور پکڑ کرے گا، یعنی انٹینشنلی سوچ سمجھ کر جو قسم کھائی جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ اور کفارہ بھی اسی قسم کا دینا ہے جو انسان سوچ سمجھ کر قسم کھاتا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ کو کھانا کھلانا ہے درمیانی درجے کا، یعنی جو کھانا آپ کھاتے ہو اپنے گھر میں وہی کھانا سیم 10 مسکینوں کو کھلانا ہے، وہی کھانا۔ ایسا نہیں ہے گھر کی آپ کے گھر پہ نہاری اور بریانی کھائی جا رہی ہے اور غریب کے لیے آپ نے ٹھیک ہے جو سبزی کسی کو ناپسند ہو وہ بنا کر رکھ دی، لے غریب کھائے سے۔ بھائی جو آپ کھاتے ہو نا وہ کھلانا ہے اسے 10 مسکینوں کو، اگر یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہ مطلب کھانا نہ کھلا سکتے ہو تو دوسرا آپشن بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ انہیں کپڑے پہناؤ، یعنی 10 مسکینوں کو پھر وہ کپڑے پہناؤ۔ یا تیسرا آپشن بھی ہے کہ یا ایک غلام آزاد کرو، یعنی جو غلام ہوا کرتے تھے پہلے ان کو آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ اور آج کے ٹائم میں اگر کوئی بے گناہ جیل میں بند ہے تو اس کی رہائی کے لیے جو پیسہ بھی لگ رہا ہے اس پہ آپ لگائیں، وہ بھی غلام آزاد کرنے کے لیے۔ اور کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب ہے بیچارہ، وہ خود رکشہ چلاتا ہے، دن میں 150 200 روپے وہ بیچارہ کماتا ہے محنت کر کے، اب اس نے قسم کھا لی اور قسم اس نے مطلب توڑ دی، اب وہ کیا کفارہ ادا کرے؟ نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، وہ کہے گا میں تو خود مسکین ہوں، نہ وہ کپڑا پہنا سکتا ہے وہ 10 مسکینوں کو، وہ کہے گا مجھ پہ تو خود ہی ایک جوڑی ہے، نہ وہ کوئی غلام آزاد کر مطلب کہ کر سکتا ہے، وہ کہے گا میں خود غلامی کی زندگی یہاں پر کی گزار رہا ہوں آپ فائنینشلی طور پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی راستہ رکھا ہے کہ شریعت ہر کسی کے لیے ہے۔ پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھیں اگر استطاعت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس کے لیے بتائی ہے، جو چوتھی چیز بتائی ہے نا اس کے لیے بتائی ہے جو اوپر کے 3 کام نہ کر سکتا ہو۔ آپ کو کام وہی کرنے، کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، یا انہیں کپڑا پہناؤ یا غلام آزاد کرو، یہ کرنا ہے اگر قسم ٹوٹ گئی تو۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس اس کی طاقت نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں پہلی بات تو قسم ٹوٹ گئی، لوگوں کو یہی نہیں پتا اس کا کفارہ بھی ہے، اور جن لوگوں کو پتا بھی ہے وہ تو بس کہ لاسٹ والا آپشن اختیار کرتے ہیں کہ بھائی روزے رکھ لیں گے 3 دن کے، یہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یعنی جو اوپر کے کفارے ادا نہ کر مطلب کہ کر سکے وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر قسم کھا لی نا تو حفاظت کیا کرو اس کی۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، صاف صاف بتاتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پر پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ آیت نمبر 1 میں دیکھیں گے وہاں تھا تحریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی، اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ۔ یہ بات اس سے ریلیٹ کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی قسم کھائی تھی وہاں پر کہ اللہ کی قسم میں شہد نہیں کھاؤں گا؟ میں نے حدیث مطلب کی سرچ کری، میں نے کافی ڈھونڈی، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ تو پھر
اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں قسم توڑنے کا کفارہ کیوں بتا دیا ہمیں؟ جب انہوں نے قسم کھائی نہیں تو قسم توڑنے کا کفارہ کیوں؟ تو یہاں پر ایک مسائل یہاں پر پیدا ہوا کہ یہ جو کفارہ ہے وہ قسم مطلب توڑنے پہ تو ادا کیا جائے گا، اور اگر کسی چیز کو حلال کو حرام کر لیں یا حلال کو حرام کہہ دیں، یہ کہنا بھی وہ قسم کے برابر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی اپنے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز حرام کر لی تھی، اللہ کی قسم نہیں کھائی تھی، صرف ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، صرف تحریم کیا تھا، تو کیا یہ تحریم کرنا بھی وہ قسم کی برابر ہے؟ تو اس پر جو جو جواب ہے وہ میں آپ کو صحابہ کرام سے بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام کی جو رائے ہے اس میں جو بڑے بڑے چوٹی کے صحابی ہیں، میں ان کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور امی عائشہ، ان سب کا یہ قول ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کر لینا اپنے آپ میں ایک قسم ہے، یعنی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ اپنے آپ میں ایک قسم ہے، چاہے قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ ان سب کا یہ قول ہے، ان سب کی یہ رائے ہے۔ کتنے بڑے بڑے جو صحابی ہیں، میں نے ان کا نام آپ کو بتایا، ابو بکر، عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، امی عائشہ، ان سب کا یہی قول ہے، ان سب کی یہی رائے ہے کہ چاہے قسم کے الفاظ ادا ہو یا نہ ہو، اگر آپ نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو یہ آپ کا وہ قسم کی برابر ہی کہلائے گا۔ اس لیے اس آیت میں کفارہ بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ آیت نمبر 1 میں تو صرف تحریم کیا تھا نا، اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کر لیتا، اس لیے آیت نمبر 2 میں قسم کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ اس لیے کیونکہ تحریم کرنا اپنے آپ میں ایک قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر کر لیتے ہیں تو یہ تحریم ہے۔ اگر آیت کے بھی الفاظ اگر آیت کے الفاظ پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی تھی کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اور پھر آیت نمبر 2 میں یہ فرما دیا اللہ نے تم لوگوں کے لیے وہ قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ طے کر دیا۔ اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی ان دونوں آیتوں کو ریلیٹ کرنے پہ کہ تحریم یعنی کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لینا یہ بھی قسم کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک فقہی مسائل نکلتا ہے بیوی کو لے کر، ٹھیک ہے، اس میں الگ الگ رائے ہیں، اختلاف ہے۔ تو بیوی کا اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اور وہ قسم کھا بیٹھے کہ تو میرے لیے حرام ہو گئی، تو اس کا مسئلہ آپ اسی ٹائم پتہ کریں، اور جو آپ کے آس پاس اسکالرس ہوں ان سے پتہ کر لیں، وہاں سے بھی مطلب یہاں تحریم سے بھی ایک مسئلہ بیوی کے اور شوہر کے درمیان کا بھی نکلتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو جنرل بات بتا دی ہے کہ اگر کوئی چیز اپنے آپ میں حرام کر لی کسی نے تو وہ بھی قسم کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی تحریم کر لیتا ہے تو تحریم کرنے کے بعد بھی اس کو قسم کا ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں یہی کہا ہے اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا، یعنی طریقہ وہی ہے جو سورہ مائدہ میں بتایا گیا ہے۔ جو تحریم کرے گا اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم نہیں کھائی تھی، مجھے ایک حدیث نہیں ملی کہ جس میں انہوں نے قسم کھائی ہو، انہوں نے صرف ایک بات کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور بڑے بڑے صحابی کے مجھے کال مل گئے، حضرت ابو بکر، امی عائشہ، حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، تو ان کے مجھے کال مل گئے، ان کی رائے مل گئی مجھے اس بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ تحریم ہی قسم ہے، یعنی جو شخص تحریم کرے وہی قسم ہے۔ تحریم کرنا کیا؟ اپنے اوپر حرام کر لینے کا عمل، وہ کسی بھی چیز کو جو شخص تحریم کرے یہی قسم ہے، اس کا کفارہ ادا وہ کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم ہے وہ حکیم ہے۔ مولا مطلب سرپرست ہے، وہ ہے تمہارا پسپنا، وہ کر رہا ہے تمہاری سرپرستی، وہ ہے تمہارا دوست، وہ ہے تمہارا مددگار، اللہ ہے تمہارا مولا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہ مان لینا۔ اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، علیم مطلب اس کو ہر چیز کا علم ہے، اور صرف ہر چیز کا علم نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، سمجھ بوجھ والا بھی ہے، یعنی اس کو اس بات کا علم ہے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تمہارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کا علم صحیح صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے قانون بناتا ہے وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں،
اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس حکمت بھی ہے. جو چیز اس نے اپنے علم اور حکمت سے تمہارے اوپر حلال کی ہے وہ حلال ہی رہے گی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اور جو چیز اس نے اپنے علم اور حکمت کی وجہ سے تمہارے پر حرام کی ہے وہ حرام ہی ہے، اور تمہاری بہتری اسی میں ہے. کیا اللہ تعالیٰ سے وہ زیادہ علم کسی کا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت کسی کے اندر ہو سکتی ہے؟ جو قانون بنانے کی جو اتھارٹی ہے وہ کس کے پاس ہونی چاہیے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، جس کے پاس سب سے زیادہ حکمت ہو، وہی قانون سازی کرے. تو اللہ سے زیادہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے نا. تو قانون سازی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. ہمارا قانون اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے. ہمارا قانون کیا ہے، ہمارے ملک کا قانون کیا ہے، یہ اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر آپ انسانوں کے حوالے کر دیں کہ آپ قانون بنائیں، آپ حرام اور حلال کے فیصلے کریں، آپ قانون سازی کریں، تو اگر آپ عورت کو یہ رائٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ کر اپنے مطلب کہ رائٹ اس کانسٹیٹیوشن میں زیادہ لے لے گی. یعنی وہ مردوں کی طرف سے نہیں سوچے گی، وہ ایک طرفہ سوچے گی. مردوں کو رائٹ دیں گے، وہ عورتوں کی طرف سے نہیں سوچیں گے. تو کوئی چیز ان دونوں کے اوپر ہونی چاہیے نا کہ جو قانون بنائے، مرد اور عورت کے دونوں اوپر، جو دونوں کو جانتا ہو اچھے سے پرفیکٹلی. تو کوئی بیچ کا تو ہے نہیں ہمارے معاشرے میں. جو ہیں وہ تو خود مطلب پیسے مانگنے آتے ہیں. تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جانتا ہے. یعنی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آپ عورت کو وہ قانون سازی کا حق دیں گے، وہ جو مردوں کے حقوق ہے اس کو بھول جائے گی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کبھی حل نہیں ہو سکتا. دوسرا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. وہ ہے ایک کمپنی کا اگزامپل، یعنی وہ کیپٹلزم کا اگزامپل. ایک فیکٹری ہے، اس میں ورکر بھی ہیں کام کرنے والے، اور وہ سرمایہ دار بھی ہے، یعنی جس نے اپنا پیسہ لگایا ہے، جس نے انویسٹ کیا ہے، جس نے اپنا کیپٹل لگا کے وہ کمپنی اس نے کھڑی کری ہے. ایک وہ ہے جس نے پیسہ لگایا، ایک وہ ہے جو محنت کر رہا ہے. اب اس میں سے مزدوروں کے کیا حقوق ہوں اور جس نے پیسہ لگایا اس کے کیا حقوق ہوں، یہ کون طے کرے گا؟ کون طے؟ اگر مزدوروں کو آپ نے قانون سازی کا حکم دے دیا تو مزدور اپنے رائٹ بڑھا دیں گے، اور جس نے پیسہ لگایا اس کو نیگلیکٹ کر دیں گے. اگر آپ اس کو دیں گے کہ آپ اس پہ قانون سازی کریں، جو سرمایہ دار ہے جس نے پیسہ لگایا ہے تو وہ مزدوروں کو دبائے گا. یہی کرے گا نا. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دنیا میں دو نظام ہیں ایسے. ایک تھا کمیونزم، جس میں کیا تھا؟ لیبر طبقے کو اوپر بڑھاؤ، جو کہ رشیا میں ہے، جو کہ چائنا میں ہے. لیبر کلاس کو اوپر لاؤ، سرمایہ دار ہیں ان کو نچوڑو. تو کیا ہوا؟ ڈکٹیٹرشپ آ گئی. جتنے بھی سرمایہ دار تھے ان کے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں نے حکومت میں آ کے. دوسری طرف کیپٹلزم، وہ کون ہے؟ امریکہ، ویسٹ. وہ کیا ہے؟ سرمایہ دار کی چلے گی جی. مزدور کو جاب کرنی تو کرے، 8-10 ہزار روپے دیں گے اور 12 گھنٹے کام لیں گے، کرنی تو کرو. کوئی لیبر حقوق نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو وہ کس کی مطلب سوچ رہا ہے اپنی. تو ایک بیلنس قانون کون بنائے دونوں کے درمیان؟ جس کو ان سب معاملات کا علم ہو، جس کو علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو، سمجھ بوجھ بھی ہو. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو قانون سازی کرنے کا حق کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا. یہ دیکھیں آپ، عورت اور مرد میں سے اگر قانون سازی کا حق کسی کو دیں گے وہ دوسرے کے حقوق پامال ہی کرے گی. لیبر اور جو سرمایہ دار ہے اس میں سے اگر آپ کسی کو وہ قانون سازی کا حق دیں گے تو وہ دوسرے حقوق کو پامال ہی کرے گا. ایک اور چیز ہے، ایک ہوتی ہے اسٹیٹ، اور اسٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے ایک نیشن، یعنی کنٹری ہوتی ہے. اس کنٹری میں اسٹیٹ ہوتی ہیں. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اگر یہاں قانون سازی کا جو جو کام ہے وہ اسٹیٹ کے حوالے کر دیں، کہ گورنمنٹ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیں، تو وہ سینٹر کا خیال نہیں رکھے گی، وہ اپنا بینیفٹ دیکھے گی. سینٹر کے حوالے کریں گے تو وہ اسٹیٹ کا مطلب کہ خیال نہیں رکھیں گے. تو یہ قانون سازی کون کرے؟ اس کے لیے کس کو بٹھائیں گے؟ انسان. تو ضرور کوئی ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے. یعنی یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں ان میں فالٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے ہمارے لیے. قانون وہی ہونا چاہیے جس کو علم ہو، جس کو حکمت ہو، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. وہی بتا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت کے آخر میں بتا دیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، سرپرست ہے، اور وہی علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کر دی نا اسے حلال ہی سمجھو، اور جو چیز حرام کر دی نا اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ ایسا نہ کرو کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لو، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ سے مطلب زیادہ علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو اپنے لیے حلال کر لو، آپ نقصان میں رہو گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب یہاں پر کہا علیم اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام آتے ہیں نا آیت کے لاسٹ میں، وہ آیت سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رینڈملی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پلیس کر دیا، یہاں پر رحمان اور رحیم اچھا لگ رہا ہے یہاں پر یہ لگا دو، یہاں پر کہ حکیم اچھا لگ رہا ہے، یہاں پر علیم اچھا لگ رہا ہے تو یہ لگا دو، یہاں پہ اس آیت کے لاسٹ میں یہ لگا دو، دو نام۔ حکمت ہوتی ہے اس کے پیچھے، آیت کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ایسے ہی نہیں مطلب کہ رینڈملی آ گئے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے قرآن میں کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ کا کیا صفاتی نام آیا ہے، وہ کیوں آیا ہے، وہ آیت میں ہی آپ کو اس کا ریزن ملے گا، اس کی وجہ سے یہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کا یہاں پر آیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ دو نام آئے ہیں، علیم اور حکیم، تاکہ ہمیں یہ بات کلیئر ہو کہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اس کے سوا یہ رائٹ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ جیسا کہ یہ سورہ ہے اس میں بیویوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پریوار وہ کیسا چلنا چاہیے، اس میں پوری رہنمائی اس میں سورہ میں دے دی گئی ہے۔ تو ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بیوی کے کہنے میں آ کر کوئی حلال کو حرام نہیں کرنا ہے، اس کے کہنے میں آ کر حرام کام نہیں کر جانے ہیں۔ سیم بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے کہنے میں آ کر وہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے، شریعت کے خلاف وہ کام کرنا بیٹھے، سیم جیسا مرد کے لیے ایسی بیویوں کے لیے ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حلال ہے وہ حلال ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حرام ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ایسا نہیں چلے گا کہ میں نے وعدہ کر لیا، میں نے پرومس کر لیا۔ بھائی کیوں کر رہے ہو آپ پرومس، کیوں کر رہے ہو آپ وعدہ، یہ تحریم کر رہے ہو آپ، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا آپ کو۔ جو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں حق مہر میں، لڑکیوں کی طرف سے بات آتی ہے، میں حق مہر میں اگر پیسے نہ مانگوں، میں ایک پرومس مانگ لوں کہ آپ میرے بعد کسی اور کے نہیں ہوں گے اور میرے بعد کسی سے نکاح نہیں کریں گے، تو یہ آتی ہیں ڈیمانڈ، ہمارے پاس یہ مسئلے بھی آتے ہیں۔ بھائی تحریم کروا رہے ہو آپ ان سے، تحریم کرا رہے ہو آپ، اللہ کی حلال کو آپ حرام کروا لے رہے ہو اس سے زبردستی، کہ کر حرام اپنے اوپر، کر ابھی کر، کانٹریکٹ میں لکھ کر حرام۔ اگر کسی نے کر لیا ہے نا تو وہ کیا کرے، 10 مسکین ڈھونڈے، نہیں مل رہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کرے، میں دلاؤں اس کو مسکین، ان کو کھانا کھلائے اور اپنا جو کام کرنا ہے وہ کر کے اپنا، ٹھیک ہے، وہ کفارہ ادا کر دے قسم کا اپنے، اور جو تحریم ہوا ہے اس کا کفارہ ادا کر کے آگے وہ اپنے کام یہ جاری رکھے۔ تو یہ اس میں چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، لیکن اسی کے قانون ہمارے لیے بہتر ہیں، اسی کے قانون پہ ہمیں چلنا چاہیے، اسی کی رول اینڈ ریگولیشن کو ہی ہمیں ماننا چاہیے، اسی کے قانون کو ہمیں نافذ کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اسی کے قانون کو، اسی کے دین کو ہمیں پوری دنیا میں سربلند کرنا ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ کام ہے کرنے کا۔ ذرا سی بات پر اللہ کے نبی کی پکڑ ہو گئی، صرف اپنی ذات پر انہوں نے اس چیز کو اپلائی کیا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، امت کے لیے نہیں کیا تھا، اس پر اللہ کے رسول کی پکڑ ہو گئی، جو ایک نارمل بات سمجھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، کہ نبیوں کی بیوی کی ان پر پکڑ ہو گئی کہ آپ کے پاس آئے تو آپ یہ کہنا، مطلب ایک پلاننگ کر لی، ان پر ان کی پکڑ ہو گئی۔ ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں خود کو، نبی سے اوپر ہیں ہم، نبی کی بیویوں سے اوپر، مطلب کہ اوپر ہیں ہم، نہیں ہے نا، ہماری پکڑ مطلب نہیں ہوگی، نہیں ہوگی ہماری پکڑ۔ سوچیں کیا کر رہے ہیں ہم، حرام اور حلال کا فیصلہ کرنے والا آپ کی جان چلی جائے، آپ نے وہ کسی کو نہیں ماننا ہے، چاہے جان چلی جائے آپ نے، ہر 5 سال میں آپ سے مطلب کہیں گے، پرچار کریں گے، آپ کے پاس آئیں گے ہر 5 سال میں، لیکن آپ کی جان چلی جائے، آپ کو حرام اور حلال کا رائٹ صرف اللہ تعالیٰ کو دینا ہے کہ بھائی ہمارا ڈیسائیڈ ہے آلریڈی، ہم تمہیں بھیج کے اپنے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارنا چاہتے۔ تو یہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ اس توحید کو ہمیں پکڑنا پڑے گا، طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا، اور اللہ کے جو قانون ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، جو اس کے قانون ہیں اسے ہی ہمیں آخری سند ماننا ہے، اس میں جیسا آیا حلال ہے، حلال ہے جی، حلال ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، آپ بین لگا رہے ہو لگا لو، ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بین سے ہمیں کوئی فرق
نہیں بڑھتا، ہمارے لیے حلال ہے۔ ابھی آپ کی لاٹھی آپ کی بھینس ہے، ٹیبل یہ ٹرن بھی ہوگی آنے والے ٹائم میں، پھر بتائیں گے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سادہ ان آیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آمین ثم آمین، بہت شاندار، بہت اچھے طریقے سے ان آیتوں کا کنکلوژن کیا گیا، اور امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں نے اسے بہت دھیان سے سنا ہوگا، اور کنکلوژن کی کلاس کو کبھی بھی مس نہ کیا کریں، بہت اہم کلاس ہوتی ہے۔